بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ مولا کے غیبت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مولا کی غیبت میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سمپل ہے کہ ہمیں مولا کی غیبت میں ان کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، ان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کام تو بہت آسانی سے کر لیتے ہیں، ان کے ظہور کی دعا مانگنا بھی بہت آسان ہے، ان کی سلامتی کی دعا مانگنا بھی بہت آسان ہے، مجلسوں میں بیٹھ کر نعرے لگانا بھی بہت آسان ہے، لیکن ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف نعرے لگانا کافی ہے؟ کیا صرف مولا کے ظہور کی دعا مانگنا کافی ہے؟ یا صرف ان کے سلامتی کی دعا مانگنا کافی ہے؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں علم و تعلم کو پھیلانا چاہیے، ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، ہمیں جہاد کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا جہاد یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں نکل پڑیں گلیوں میں محلوں میں تلواریں نکل کر ننگی تلواریں نکال کر نکل پڑیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ہمیں گھر میں بیٹھ کے، اگر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے خواتین ہیں وہ گھر میں باپردہ بیٹھی ہیں، وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ وہ مولا کی نصرت کر سکیں، مولا جب ظہور کریں تو ان کے لشکر میں شمار ہو سکیں، ان کی آواز پر لبیک کہہ سکیں، ان کی معرفت حاصل کر سکیں۔ ان کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز، سب سے پہلے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اول وقت میں نماز پڑھیں۔ مجلسوں میں بیٹھ کے نعرے لگانا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر گھروں میں جھانک کر دیکھیں تو کوئی اول وقت کا نمازی تو کیا کوئی دیر سے بھی نماز نہیں ادا کرتا، 5 وقت کا نمازی بھی نہیں ہے۔ کیا مولا ایسے ظہور کریں گے؟ کیا مولا کو ایسے شیعہ پسند ہیں؟ بالکل نہیں پسند۔ جو نماز ہی قائم نہیں کر رہے، جو اصل مقصد اہل بیت کا ہے وہ اسلام ہے، اسلام بچایا ہے انہوں نے، تو اگر ہم نماز ہی قائم نہیں کریں گے ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم مولا کے ظہور کی دعا کریں؟ کیا مولا ہم سے ایسے راضی ہوں گے؟ بالکل مولا ہم سے ایسے راضی نہیں ہوں گے۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، نمازیں قائم کریں، ان کی حفاظت کریں، تقوی اختیار کریں، علم و تعلم کو پھیلائیں، لوگوں کو مولا کی معرفت سے آگاہ کریں، لوگوں کو مولا کی معرفت کروائیں، ٹھیک ہے؟ انسان شناسی پیدا کریں اپنے اندر، حق کو پہچانیں، باطل کو رد کریں، حلال چیزوں کو اختیار کریں اور حرام چیزوں کو ترک کریں۔ آخر میں ہم مولا کے ظہور کی دعا مانگ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم